وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی آیت کریمہ پر کل ہمارا تعلیم چل رہی تھی کہ نماز میں خشوع بھی ہو اور خضوع بھی ہو، اور اس کی تفسیر بیان کی تھی کہ دل بھی ہمارا حاضر ہو، ہمارے خیالات اور تصورات بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو توجہ کر کے کہ کس شہنشاہ کے سامنے وہ کھڑا ہے، اور اعضا اس کے تابع، اعضا سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احد فلا یمس حصا، جو آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کنکریوں سے نہ کھیلے۔ پہلے زمانے کے اندر مسجد کچی ہوتی تھی، فرش نہیں ہوتا تھا، کارپیٹ نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت کیا ہوتا، کنکریاں ہوتی تھی، تو آدمی کنکریوں سے کھیلنا شروع کر دے۔ جیسا کہ آج کیا ہوتا ہے، ابھی ہمارا ٹیلی فون سے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے نماز۔ تو نماز کے اندر کیا ہو کہ اعضاء کا بھی سکون ہو، کسی چیز سے کھیلے نہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر بہت سخت وعید آئی ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا، ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی من صلاتہ، فرما کہ سب سے برا وہ شخص ہے جو نماز میں چوری کرے، سب سے برا آدمی وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ قال یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاتی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کس چیز کی چوری ہوتی، نماز میں کون چوری کرے گا، کس چیز کی چوری کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، کہ اطمینان کے ساتھ نہ رکوع کرے نہ سجدہ کرے، اٹھ بیٹھ کرتا رہے۔ جیسا کہ مرغ ٹھونگے مارتا ہے، اس طرح ٹھونگے مارنا شروع کر دے نماز کے اندر، اتنی تیز، اتنی رکوع میں گیا، ابھی پوری طرح رکوع میں ہوا بھی نہیں تھا کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، سجدے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہا اور کھڑے ہو گئے۔ ایسی فاسٹ نماز پڑھنا، ایسی تیز نماز پڑھنا، اس کو کیا فرمایا کہ نماز میں چوری کرنا کہا ہے۔ تو نماز کے اندر اطمینان، تعدیل ارکان جو ہے یہ واجب ہے۔ آدمی کھڑا ہو برابر پورا کھڑا ہو، رکوع میں جائے تو پورے سارے اعضاء رکوع میں آ جائیں، سجدے میں جائے تو کم از کم اتنی دیر ٹھہرے کہ جس میں کم از کم ایک مرتبہ تسبیح پڑھ سکے، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اتنی دیر تو گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے تو رکوع بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح سجدہ، جو دو سجدے کے درمیان کے اندر آدمی تھوڑا رکے، جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اب ایک رکوع ابھی پورا سر اٹھایا بھی نہیں تھا اور فوراً دوسرے سجدے کے لیے چلا گیا۔ تو بعض فقراء نے تو اس کو لکھا ہے کہ یہ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جو سجدے کرنا فرض ہے، اگر ایک ہی سجدہ کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ بہت تعجب ہوتا ہے، میں بھی کئی سالوں سے ڈرائیونگ کرتا ہوں، آپ ڈرائیونگ کے اندر تو آپ مجھ سے اوورٹیک کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر بعض تو اتنے تیز نماز پڑھتے ہیں کہ میری ایک رکعت ہوتی ہے، ان کی 2 رکعت 3 رکعت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، نماز میں چوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت فرمائے۔ جب بندہ مومن نماز میں مشغول ہو تو اس کا پورا جسم نماز میں مشغول ہو۔ جسم کا ایک ایک عضو عبادت ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنی عاجزی، انکساری اور عبدیت کی انتہا اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جب بندہ شروع کرتا ہے اللہ اکبر، نماز شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر انتہائی ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اپنے رب کی تعظیم بجا لیتا ہے، ادب کے ساتھ نیچی نگاہ کر کے کھڑا ہوتا ہے
اور اپنے رب کی حمد و ثنا شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی حمد و ثنا وہ شروع کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اپنی ابدیت انکساری اور عجز ظاہر کرتے ہوئے رکوع میں جاتا ہے، اور رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ بندہ ابدیت کا غلبہ ہوتا ہے، حق تعالیٰ کو محبت اور عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت جوش مارتی ہے، پھر رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جا کر اپنی جبین، اپنی پیشانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے، اور کامل سر تا پا بندہ بن جاتا ہے، کامل طریقے پر اپنی ابدیت کا ظاہر کرتا ہے۔ سجدے میں انتہائی درجے کی عاجزی کا نام جو ہے وہ سجدہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ، ایک قبیلہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، طائف کا، اور انہوں نے کہا ایمان لانے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن ہم ایک نماز نہیں پڑھیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو تم زکوٰۃ نہ دیتے ہو تو میں مان لیتا ہوں، لیکن نماز نہ ہو، نماز اگر نہ پڑھے تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ نماز تو اصل ہے، بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم نماز پڑھیں گے لیکن ہم رکوع سجدہ نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی اصل روح جو ہے وہ تو رکوع و سجود ہے، تم رکوع و سجود ہی چھوڑ دیں گے تو نماز کی روح تو ختم ہو گئی۔ بہرحال پھر انہوں نے اس کو تسلیم کیا، پھر بعد میں وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے بن گئے، زکوٰۃ بھی دیتے رہے۔ تو ہمیں نماز کے اندر کوشش کرنا چاہیے، بعد جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نمازوں کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر، اللہ کی رحمتیں ہمارے ڈھانپ لیں، موسلا دھار بارش برسے، ایسی نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمارے سب مردوں کو، سب عورتوں کو، سب بچوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔